تو لہذا جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اپنی اچھائیوں کی طرف نگاہ کرنے سے، تو علاج بھی اس کا بضد ہے، یعنی اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیوب کا استحضار کرے، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی بیچارگی کا استحضار کرے تو اس سے تکبر دور ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی فہرست بنانے بیٹھ جاؤ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کی، تو یہی دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا کہ عیوب زیادہ ہے یا اچھائیاں زیادہ ہے۔ کوئی بھی انسان، انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے سب سے الگ بنایا، لیکن انسان کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اگر اپنے عیوب اور اچھائیوں کا موازنہ کرے تو اس کی واقعی اچھائیاں زیادہ ہوں، عیوب زیادہ ہوں۔ ارے بھائی، کس بات پر اتراتے ہو، کس بات پر ناز کرتے ہو؟ کیا چیز تمہاری ذات کے اندر موجود ہے جس کے اوپر ناز کرو، جس پر فخر کرو؟ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا بڑا اکڑا ہوا جا رہا ہے، سینہ تان کر اور ہاتھ چلا کر، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فرعون بنا ہوا چل رہا ہے۔ تو قرآن شریف میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ جتنا اکڑ کے چل رہو زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ کے برابر تمہارا قد و قامت نہیں ہو سکتا، لہذا اکڑ کر نہ چلو۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ آدمی اکڑتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو ٹوکا حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو بھائی، یہ اس طرح اکڑ کر چلنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ تم اکڑ کر چل رہے ہو، یہ قرآن شریف نے منع کیا ہے، گناہ ہے، حرام ہے اس طرح اکڑ کر چلنا۔ سمجھانے کی کوشش وہ کہا تھا، وہ تو اپنے تکبر کے نشے میں مست تھا، اس نے جواب میں کہا اتدری من انا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے تم یہ نصیحت کرتے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ مطلب یہ تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میرا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر میں اکڑ کر چلوں تو مجھے زیبا ہے اور میرے اوپر کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ تو کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس وقت حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ضرب المثل بن گیا عربی میں۔ فرمایا کہ ہاں بھائی جانتا ہوں تم کون ہو، اولک نطفۃ مضرہ وآخرک خیفۃ قذرہ وانت ما بین ذلک تحمل العذرہ، کہ جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا تو ہوئی تھی ایک گندے پانی سے، پیدا ہوئے تھے ایک گندے پانی سے، گندے نطفے سے، تو اولک نطفۃ مضرہ وآخرک خیفۃ قذرہ، اور انجام تمہارا یہ ہونا ہے کہ بالآخر جب انتقال ہو جائے گا، مر جاؤ گے، تو یہ جسم جو ہے یہ ایک انتہائی بدبودار مردار جسم بن جائے گا۔ تو انتہا یہ ہے، ابتدا ہوئی تھی گندے پانی سے، انتہا ہوگی ایک مردار جسم کے اوپر۔ اب رہا بیچ کا معاملہ، تو فرمایا وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعُذْرَ، کہ یہ بیچ کا درمیانہ عرصہ ہے، اس پورے عرصے میں تم ہر وقت نجاست اٹھائے پھرتے ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں کہ تم نجاست اٹھائے نہ پھر رہے ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ ذرا میں کون ہوں؟ تو پیدا بھی گندے پانی سے ہوئے، آخر میں جا کر بھی مردار بننا ہے، اور دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہو تو اس حالت میں گزار رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھال جو بنا دی ہے نا انسان کے اوپر، اس نے سارے عیوب چھپا رکھے ہیں۔ ذرا کھال چھیل کر دیکھ لو تو سارا جسم نجاست سے بھرا ہوا، یہ خون ہے، یہ کیٹ ہے، یہ پیشاب ہے، یہ پخانہ ہے، یہ پانی ہے، جو کچھ ہے سب نجس ہے۔ اس درجہ نجس ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر جسم سے
ذرا سا خون نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیپ نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ویسے ہی کوئی نجاست خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ذرا سا اس حال کو چیر کر دیکھ لو تو اندر نجاست ہی نجاست بڑی پڑی، اور چاہے جتنے ڈینگے مارتے پھرو، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لو، بہت شاندار قسم کا فیشنیبل وضع قطع اختیار کر لو، لیکن وہ جو نجاست اور گندگی ہے وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ چپٹی ہوئی، کسی وقت خارج نہیں، ہر وقت۔ بقول حضرت حکیم الامت آئے تھے کہ جہاں جاتے ہو یہ نجاست اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، اور ڈینگے مار رہے ہیں کہ میں یہ ہوں اور وہ، حقیقت میں ساری نجاست سے بھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا آپ کے اوپر یہ کھال کا ایک ایسا غلاف چڑھا دیا ہے جس سے سارے عیوب کی پردہ پوشی کر رکھی ہے، ورنہ عیوب ہی عیوب ہے سارے اندر، گندگی بھری ہوئی ہے۔ اس کا کبھی استحضار کر لو کہ یہ میری حقیقت ہے، اور جس دن ذرا یہ کچھ یہ کھال جو ہے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو لوگ گھن کرنے لگے، اللہ بچائے۔ یہ کھال جو عیب کو چھپا رہی ہے، یہ کھال اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو لوگ گھن کرنا شروع کر دیتے ہیں، قریب میں ایسے آدمی کو آنے دیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ جزام کوڑ اللہ بچائے پیدا ہو جائے تو کوئی قریب بٹھاتے ہوئے بھی لوگ گھنیاتے ہیں کہ اس کے یہ قریب آ جائے گا تو نفرت معلوم ہوتی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ خود شریعت نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہو، بیماری میں، کوڑ میں، جزام میں، بلکہ یہاں تک لکھا فقہاء کرام نے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو اس کو بھی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ جب منہ سے بدبو آ رہی ہے بہت تیز اور جا کر نماز میں کھڑا ہو جائے گا تو آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ بدبو اس بیچارے کا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے بدبو منہ سے ظاہر ہونے لگی، ورنہ بدبو ہم سب میں موجود ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر وہ بدبو موجود نہ ہو، لیکن اس کی بدبو آنے لگی، ظاہر ہونے لگی، تو اس کی بدبو سے لوگ نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ مسجد میں حاضری کو منع کر دیا فقہاء کرام نے کہ ایسا آدمی مسجد میں نہ جائے، مسجد میں جائے گا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ وہ گھر میں جو نماز پڑھے گا وہ اس میں وہی ثواب اس کو ملے گا جو جماعت کا ثواب ہوگا، اس کے جماعت میں جانا جائے گا۔ اب دیکھو یہ شریعت کے احکام سنیے، شریعت نے اس طرح اتنے سخت احکام دیے ہیں دوسروں کو تکلیف سے بچانے کہ جماعت ایسی چیز جس کے لیے اتنے احکام وارد ہوئے، اتنے فضائل وارد ہوئے، تاکہ گھر کے مقابلے میں مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا افضل، لیکن یہاں کہہ دیا کہ اگر منہ سے بدبو تیز آ رہی ہے تو مسجد میں بچے۔